اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60 تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام پر جو بحث ہے عقیدے کے لحاظ سے وہ تقریباً ختم ہوا چاہتی ہے، کیونکہ اتنی بڑی مثال دے دی گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، تو غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اور دوسری بات، اس آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو شریعت ہے، شریعت کیونکہ 5 چیزوں کا نام ہے، یعنی قرآن پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ساری احادیث وغیرہ آ جاتی ہیں، پھر اجماع، اور پھر قیاس، اور اس کے بعد اجتہاد۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ شریعت میں، یعنی شریعت کے یہ خزانے ہیں: قرآن پاک، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت، قیاس اور اجتہاد۔ اب یہ جو آیت نمبر 59 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت میں قیاس کا دروازہ کھولا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کو قیاس کر کے بتا دیا ہے آدم علیہ السلام پر، یعنی آدم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا نہ ان کی ماں تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے یہ جو قیاس کیا گیا ہے، اس کو ہم شریعت میں لاتے ہیں، تو یہ ایک خوبصورت مثال ہے اس آیت سے جو قیاس کا دروازہ شریعت میں کھولتی ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا: اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم۔ اِنَّ بے شک، مثلا مثال، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کمثل یہ اسی طرح کی مثال ہے آدم، جس طرح آدم کی مثال ہے آدم علیہ السلام کی۔ تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، من تراب، مٹی سے، یعنی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کو بھی، اس لیے فرمایا خلقہ من تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں، خلقہ انہیں پیدا فرمایا، من سے، خلقہ انہیں پیدا فرمایا، من سے، تراب مٹی سے، خلقہ من تراب انہیں مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ ثم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا فرمایا، لہو انہیں، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو جا تو ہو گئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کو مٹی کا ڈھانچہ بنا کے ان کے اندر روح پھونکی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کن، تو وہ آدم علیہ السلام اٹھ بیٹھے۔ اسی طرح سے حضرت اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام جو تھیں تو ان کے ہاں کن فرمایا تو وہ حمل ٹھہر گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا میں تشریف لائے۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اور آدم علیہ السلام کی مثال ایک جیسی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہیں، انہیں بھی مٹی سے پیدا فرمایا گیا، پھر اللہ نے فرمایا ہو جا تو پس وہ ہو گیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ غور کریں، اس میں بہت بڑا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اس سے تمام جو شرک والا عقیدہ ہے جیسے عیسائیوں نے قائم کر رکھا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول قرار پاتے ہیں، اور یہ عقیدہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ عقیدہ رد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے نصارہ کا ایک وفد آیا تھا، یعنی عیسائیوں کا ایک وفد جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر وہ کہنے لگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گمان کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیا وہ اللہ کے بندے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے کلمے کن سے کنواری بطول عذرا یعنی مریم علیہ السلام کی طرف القا کیے گئے۔ اب نصارہ جو تھے یہ سن کر بہت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے باپ کا کوئی انسان دیکھا ہے؟ یعنی ان کا مطلب تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ جب یہ اسی طرح سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جب نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے، قرآن پاک سے بتائیں، اللہ کی وحی سے بتائیں، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر اللہ نے فرمایا ہو جا تو پس وہ ہو گئے، یعنی دنیا میں موجود آ گئے اور اللہ کے حکم سے دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو اس طرح سے واضح طور پر بتا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے، جبکہ آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ جب تم آدم علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق اور اس کا بندہ مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق اور بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ قرآن پاک عیسائیوں کے عقیدے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ جو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کا قرآن اس کی واضح تردید کر دیتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہ تھا، لیکن آدم علیہ السلام کے دونوں ماں باپ دونوں نہیں تھے۔ مٹی کا ڈھانچہ بنا کر
उसे जब अल्लाह ने कहा हो जा तो बस हो गया, कुन फयकून, आदम अलैहिस्सलाम बन गए। गौर आप करें, आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा किए गए। और फिर देखें कि हव्वा जो है औरत, यानी कि अल्लाह ताला ने पैदा की कहाँ से? एक मर्द से। आदम अलैहिस्सलाम मर्द हैं, उन्हीं से औरत यानी हव्वा पैदा हुई। गोया आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए। फिर उसके बाद एक औरत पैदा हुई जिसका नाम हव्वा है, वो एक मर्द से पैदा हुई। तो अब गौर करें, मर्द औरत की पैदाइश यानी हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम से है। आदम अलैहिस्सलाम मर्द है, तो अल्लाह ने पहले मर्द बनाया यानी आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के। फिर अल्लाह ताला ने औरत बनाई हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आदम अलैहिस्सलाम यानी एक मर्द से बनाई। अब फिर साइकिल पूरा होना था, फिर अल्लाह ताला ने एक औरत से मर्द पैदा फरमा दिया यानी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा फरमा दिए। देखिए ना साइकिल कैसे पूरा हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम पहले बगैर माँ बाप के पैदा हुए, फिर हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बगैर माँ के पैदा हुए। हव्वा की कोई माँ नहीं थी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो उनसे मर्द से पैदा हुई, जो गोया इनके भी माँ बाप नहीं थे लेकिन मर्द से पैदा हुई थी। फिर इसके बाद देखें कि अल्लाह ताला ने फिर एक औरत से मर्द पैदा किया यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। नसारा के पास ईसा अलैहिस्सलाम के रब होने की यही दलील थी कि वो कहते थे कि हम समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, अंधों को बीना कर देते हैं, कोढ़ी और बीमार को शिफा दे देते हैं। तो इसका जवाब तो आसान था कि ये तो सब अल्लाह की तरफ से मौजज़ात हैं जो कि ईसा अलैहिस्सलाम को अता हुए थे। अब उनको दावत दी गई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दावत दी कि तुम इस्लाम में आ जाओ, तो उन्होंने कहा हम तो पहले ही मुसलमान हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैसे मुसलमान हैं? आप सलीब की पूजा करते हैं, उनकी इतना वो एहतराम और इज्जत और ये करते हैं जिस तरह आप यानी रब ताला की पूजा होनी चाहिए, वैसे आप सलीब की पूजा करते हैं, वो खिंजीर खाते हैं, और इस तरह से फिर आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो इसी तरह से आप देख लें कि अल्लाह ताला ने ये आयत भेजकर पूरे का पूरा जवाब दे दिया कि नजरान के ईसाइयों को मालूम हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की तरह हैं। आदम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों ही बगैर बाप के बने हैं और दोनों अल्लाह के कलमा कुन से बने हैं, और दोनों जो हैं मखलूक हैं अल्लाह की, और दोनों की मुखालफत की गई। इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम की मुखालफत की और यहूद ने ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की। दोनों अल्लाह के बंदे हैं और उसके पैगंबर हैं, और दोनों यानी ईसा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के पैगंबर भी हैं और खाते पीते भी हैं, अपनी ज़रूरियात यानी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो भी पूरी करते हैं। तो गोया ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल की तरह है। तो ये अल्लाह ताला ने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम पर कियास करो, फिर समझो कि जो खसूसियात आदम अलैहिस्सलाम में थी वही तो ईसा अलैहिस्सलाम में थी, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम में ज़्यादा थी कि वो उनकी तो माँ भी नहीं थी, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम की माँ तो है बाप नहीं है ना। तो ये अल्लाह की ख़ास निशानी है और अल्लाह की तरफ से हम पर एक इम्तिहान कि अल्लाह का कौन सा बंदा ऐसा है जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा, उसका रसूल और उसका फर्मा बरदार
مانتا ہے تو وہ سب سے بڑا ہی ایک قسم کا اللہ کی رحمت کو پانے والا بندہ ہے، کیونکہ حق یہی ہے۔ اللہ نے فرما دیا الحق کو من رب کا، اگلی آیت میں الحق کو، حق جو ہے من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے حق یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے، لہذا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ الحق کو من رب کا، رب کی طرف سے تو یہ حق آیا ہے۔ فلا تکم، پس تو نہ بن من الممترین، شک کرنے والوں میں، شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ تو الحق من رب کا فلا تکم من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ آپ غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ واضح فرما دی ہے۔ یہودیوں کے بہتان اور الزام تراشیوں سے اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی طہارت اور پاکیزگی کو قرآن پاک کی آیات میں بیان فرما دیا، ان کی پیدائش اور معجزات کو کھل کر بیان کر دیا۔ یہودیوں کے باطل عقائد ملیا میٹ ہو گئے، حق کھل کر سامنے آ گیا۔ الحق من رب کا، حق ہوتا ہی رب کی طرف سے ہے، اس لیے فرمایا فلا تکم من الممترین، لہذا تم شک میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اور اسی طرح دیکھیں عیسائیوں نے کیا کیا، مبالغہ آرائی کی، متشابہ آیات جو تھیں ان کی تعویلیں کی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا تک مان لیا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کو کہتے ہیں شرک، الشرک و ظلم عظیم۔ تو شرک بہت بڑا ظلم ہے جو کہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے حق آ گیا، جب حق آ گیا تو پھر شک کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا، خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک کلمہ کن سے بنایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کو کن سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام جو بن باپ کے پیدا ہوئے، وہ اللہ کے کسی رشتے سے منسلک نہیں، نہ ہی وہ اپنی کوئی طاقت اور اختیار رکھتے ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب اللہ کی عطا سے ملا۔ جب آدم علیہ السلام اللہ کے کسی رشتے اور تعلق میں نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ کے پیدا کردہ ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ماں بھی رکھتے ہیں، بن باپ کے ہیں، تو یہ کیسے اللہ کے رشتے سے منسلک ہو سکتے ہیں، اور یہ کیسے اللہ سے منسلک ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور آپ اس بات پر غور کریں کہ شک جو ہے، اللہ نے فرمایا فلا تکم من الممترین، شک ہی تھا جو کہ یہودیوں کو گمراہ کر گیا، کیونکہ انہوں نے شک کیا حضرت مریم علیہ السلام پر، ان پر زنا کی تہمت لگا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ناجائز بچہ قرار دے دیا۔ تو یہ تھا سب سے بڑا جرم جو کہ یہودیوں نے کیا، اور ان کا بہتان اور الزام تراشی شک کی وجہ سے ہوئی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے فلا تکم من الممترین، تو آپ لوگوں کو شک نہیں کرنا چاہیے، شک بندے کو گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ عیسائی جو تھے، انہوں نے مبالغہ آرائی سے، متشابہ آیات سے انہوں نے شک کیا، اور جو حقیقت تھی اس سے ہٹ گئے۔ تو انہوں نے کچھ باتیں دیکھ کر یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اب
اللہ تعالیٰ کا پرتو ہے، اللہ تعالیٰ کی جھلک ہے، اللہ تعالیٰ کا استغفر اللہ، پھر وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ بیٹا جو باپ ہوتا ہے تو باپ وہ اللہ کو استغفر اللہ انہوں نے مان لیا، تو یہ ان کا عقیدہ ہو گیا جو کہ سراسر اسلام میں دیکھیں تو اس کا مکمل رد موجود ہے۔ اسلام اس کی تردید کرتا ہے مکمل طور پر اور اس کو شرک قرار دیتا ہے، اور شرک جو بھی کرتا ہے وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ الشرک ظلم عظیم، تو شرک بہت ظلم ہوتا ہے، بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا تو لیکن شرک کو کبھی نہیں بخشے گا۔ مشرک جو ہیں پھر وہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ جب حق کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے حق آ گیا، الحق کو میں رب کا، تو پھر اللہ کی وحدانیت یعنی وحدہ لا شریک ہونے میں کوئی شک نہ رہا۔ تو پھر اللہ کسی کو کوئی بھی ہو، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے تو وہ اس کی رحمت سے ملتا ہے، علم ملتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جو اختیار ملتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے، طاقت ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ بندے کے پاس کہاں سے کون سی چیز ہوتی ہے؟ بندے کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ جتنا عطا کرتا ہے، پھر یہ نہیں کہنا کہ بھئی اللہ نے کس کو کتنا عطا کیا، کس کو کتنا عطا کیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح آپ دیکھ لیں دولت ہے، رزق ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی حکمت ہے کہ کس کے ساتھ زیادہ، کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو تھوڑا دینا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے یا اس کے اپنے ہی منصوبے ہیں، وہ اللہ خود جانتا ہے۔ تو اللہ سب کچھ ہر بندے کو جانتا ہے، ہر بندے کی نفسیات جانتا ہے، جس طرح اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بندہ جو ہے اللہ کے بارے میں غلام ہو کر آقا کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے بتائیں؟ تو بندہ اللہ کا غلام ہے، تو اللہ کے حکم کو ماننا ہی اس کا حق ہے۔ تو اس لیے حق پر قائم ہو جائے تو شک میں نہ جائے۔ الحق میں رب کا، حق جو ہے قرآن پاک میں جتنی باتیں آئی ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، قرآن و سنت حق پر مبنی ہے، تو اللہ نے فرمایا حق جو ہے الحق میں رب کا، حق جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، تو پھر آپ شک کرنے والوں میں نہ ہونا، کیونکہ شک کرنے سے بندہ جو ہے یا تو وہ ایک طرف ہو جاتا ہے یا دوسری طرف ہو جاتا ہے، درمیان میں پھر وہ آ جاتا ہے شک کرنے والا۔ تو اس لیے بہتر عمل کیا ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی ہر بات پر یقین کامل کریں، ایمان کامل کریں، اور اللہ کے نیک بندے بن کر ایمان کامل کے ساتھ اعمال صالح کرنا بھی شروع کر دیں، تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ اس لیے شک اگر کیا کسی جگہ تو پھر تباہی بربادی لائے گا اور معاملہ سارا پھر چوپٹ ہو جائے گا، تو پھر بندہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا۔ تو اس لیے شک کو قریب نہ آنے دیں اور ایمان کامل رکھیں، اعمال صالح بنائیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا انشاءاللہ، اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ضرور ہمیں کامیاب فرمائے گا انشاءاللہ۔